پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے ممبران سینٹ کو تسلی دی ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی سرزمین پر ڈرون آپریشنز کے لیے نہ تو پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی اڈہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی ایئر بیس۔ منگل کے روز فلسطین اسرائیل تنازع پر جاری بحث کے بعد اپنے پالیسی بیان میں وزیر خارجہ نے ماضی میں امریکہ کو فراہم کیے گئے ایئر بیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر پر زور دیا کہ ماضی کو بھول جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایوان اور پاکستانی قوم میری گواہی یاد رکھے کہ عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں امریکہ کے لیے کوئی فوجی اڈہ مختص نہیں ہوگا۔ اسی طرح گزشتہ روز پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی پاکستان کی جانب سے امریکہ کو کوئی نیا ایئر بیس دینے سے متعلق دعووں کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سن 2001 میں ہونے والے معاہدے ایئر لائن آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن کے معاہدے موجود ہیں اور دونوں ممالک ان کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خبر رساں ادارے AFP کی ایک خبر کے مطابق امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے مدد کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ نے پریس ریلیز کے ذریعے سے اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور وہ اس پر مزید کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر سوال یہ ہے کہ سن 2001 میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے LOC اور GLOC معاہدے کیا ہیں جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ ان معاہدوں کے حوالے سے سابقہ سفارتکار ضمیر اکرم کا کہنا تھا کہ 9/11 کے واقعے کے بعد ان معاہدوں کی روح سے امریکہ کو پاکستان میں اپنے ایئر بیس قائم کرنے کی اجازت ملی تھی، تاہم ان فضائی اڈوں کو سن 2011 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ LOC اور GLOC کیا ہیں؟ ضمیر اکرم کے مطابق 9/11 کے بعد امریکہ کو افغانستان میں دہشت گردوں پر حملہ کے لیے فضائی اور زمینی مدد کی ضرورت تھی، جس کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 معاہدے ہوئے تھے۔ ان معاہدوں کے مطابق LOC کے تحت امریکہ کو فضائی اڈے اور GLOC کے تحت زمینی راستے استعمال کرنے کی اجازت ملی تھی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کے مطابق یہ معاہدے دہشت گردی کی عالمی جنگ کے دوران ہوئے تھے اور اس دوران امریکہ بلوچستان میں خزدار کے نزدیک واشق کے علاقے میں قائم شمسی ایئر بیس اور سندھ کے جیکب آباد میں واقع شہباز ایئر بیس کو استعمال کرتا رہا ہے۔ ان دونوں ہوائی اڈوں سے امریکہ کے طیارے اڑا کرتے تھے، جبکہ شمسی ایئر بیس کو امریکی ڈرون حملوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کے مطابق شہباز ایئر بیس کو تو سن 2011 سے پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا، مگر شمسی ایئر بیس امریکہ کی جانب سے نومبر 2011 میں محمد ایجنسی میں ہونے والے سلاسل حملے کے بعد بند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ پر پاکستان کے فضائی اور زمینی راستے استعمال کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ امجد شعیب کا کہنا تھا کہ وقتی طور پر امریکہ کو افغانستان تک اپنی لاجسٹک پہنچانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی تھی، تاہم بعد میں امریکہ کو زمینی راستے فراہم کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور شمسی ایئر بیس کو امریکہ سے خالی کروا لیا گیا تھا۔ حالیہ خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ کو زمینی اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، مگر جنگی ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر زمینی راستے سے ممکنہ طور پر افغانستان کی حکومت اور شہریوں کو مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ امریکہ اپنے واپسی کے سفر میں بھی زمینی اور فضائی راستے استعمال کر سکے گا۔
साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल और दफाई तजिज़िया निगार डॉक्टर मारिया सुल्तान के मुताबिक दहशतगर्दी की जंग में इत्तेहादी होने के नतीजे में शदीद तरीन माली नुकसान के अलावा पाकिस्तान खुद बराह रास्त दहशतगर्दी का निशाना बन चुका था। अमेरिका ने इस दौरान इंडिया से भी ताल्लुकात बढ़ा लिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन दोनों मुआहदों पर नज़रसानी की थी। ज़मीर अकरम का कहना था कि ये वाज़िया है कि अमेरिका को पाकिस्तान से किसी किस्म के हमले करने की इजाज़त नहीं होगी। मतलब ये कि वो पाकिस्तान में कोई फ़िज़ाई या ज़मीनी जंगी अड्डे कायम नहीं कर सकेगा। अमेरिका ज़मीनी रास्तों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वापसी के सफ़र में इस्तेमाल कर सकेगा। अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे ना देने की वजूहात क्या है? नाज़रीन, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब का कहना था कि सन 2001 में फ़ज़ाई अड्डे देने की वजूहात कुछ और थीं। इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक आलमी मुहिम का हिस्सा था, मगर अब की सूरत हाल कुछ और ही कह रही है। कोई भी हुकूमत पार्लियामान की इजाज़त के बगैर अमेरिका को ऐसी इजाज़त नहीं दे सकती, जबकि ऐसी इजाज़त देने की सूरत में हुकूमतों को शदीद अवामी रद्द अमल का सामना भी हो सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बाद अपने फ़ज़ाई अड्डे कायम करने के लिए रूस से अलग होने वाले वस्त एशिया की रियासतों से रुजू किया था, ताहम उनको वहाँ पर रूस के बढ़ते हुए अमल दखल की बिना पर इजाज़त नहीं मिल सकी। डॉक्टर मारिया सुल्तान का कहना था कि अमेरिका चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में बैठकर अपने हथियार इस्तेमाल करे, यानी अफ़गानिस्तान की जंग पाकिस्तान में बैठकर लड़ी जाए, मगर इस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है। पाकिस्तान किसी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पा चुका है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग से निकलना चाहता है। डॉक्टर मारिया का कहना था कि अमेरिका के पास न सिर्फ अफ़गानिस्तान में कई फ़ज़ाई अड्डे हैं, बल्कि इसके अलावा इसके इंडिया के साथ कई दफ़ाई मुआहदे हैं और बहीरा अरब में भी इनका जंगी बेड़ा मौजूद है। इन हालात के होते हुए नहीं लगता कि पाकिस्तान भी अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे फ़राहम करेगा। अमजद शुएब के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को एयरबेस ना देने की एक और बड़ी वजह चीन है। पाकिस्तान और चीन दो बेहतरीन दोस्त हैं जिनके मफादात मुश्तरका हैं। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें आलमी सतह पर अमेरिका खुलकर चीन की मुखालफत कर रहा हो, ऐसे में पाकिस्तान अपने इंतहाई करीबी दोस्त की ख्वाहिश के बरखिलाफ अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डा नहीं दे सकता। डॉक्टर मारिया सुल्तान ने भी इसी नुक्ते की हमायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान चीन के मुकाबले में कभी भी अमेरिका को तरजीह नहीं देगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।